السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ہم آن لائن قرآن ٹیچر کیسے بن سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کون کون سے سٹیپس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ آن لائن قرآن ٹیچر ہیں یا اگر آپ قرآن ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو اگر آپ ان سٹیپس کو فالو کریں گے تو جو ہے نا آپ کو اسٹوڈنٹس بھی ملیں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ لانگ ٹرم تک ان کو اچھے سے پڑھا سکیں گے۔ تو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے جی؟ بی پروفیشنل۔ آپ نے ہمیشہ پروفیشنل وے میں ہی بچوں کو پڑھانا ہے، اور ٹیچر کو ہمیشہ پروفیشنل ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کی ٹیچنگ سکلز بہت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی ٹیچنگ سکلز اچھی نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ساتھ ساتھ ان کو امپروو بھی کر سکتے ہیں۔ موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کسی پیرنٹس کا میسیج آتا ہے تو جو ہے پیرنٹس تو اچھے سے انگلش میں بات کر رہے ہوتے ہیں، موسٹلی فورن اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو ٹیچر کو آگے سے بالکل انگلش نہیں آ رہی ہوتی اور وہ اتنا اچھے سے رپلائی نہیں کر سکتا کہ جو ہے نا پیرنٹس پہ اچھا امپریشن ڈال سکے۔ تو آپ نے اپنی جو ہے نا سکلز کے لینگویج سکلز کے اوپر بھی کام کرنا ہے، تو آپ نے اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کرنا ہے۔ تو آہستہ آہستہ انگلش پہ کام کرتے رہیں، ہمیشہ ایک ہی دفعہ میں تو کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہو جاتی۔ اگر آہستہ آہستہ آپ امپروو کرتے رہیں گے تو انگلش ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں اپنی انگلش کو امپروو کریں اور اچھا کریں، موسٹلی کیونکہ ہمیں اس فیلڈ میں جو ہے نا انگلش کو اچھا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ فورن اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کو موسٹلی بچوں کو جو ہے نا اردو آ نہیں رہی ہوتی اور ہم نے ان کو انگلش میں ہی پڑھانا ہوتا ہے، اور ویسے بھی اگر ہمارے ساتھ کوئی انگلش میں بات کر رہا ہے اور ہم آگے سے اردو میں رپلائی کر رہے ہیں یا جواب دے رہے ہیں تو وہ کوئی بہت اچھا جو ہے نا امپریشن جاتا بھی نہیں ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ آپ کی انگلش اسکل جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے، اور جو ہے اگر بہت زیادہ نہیں بھی آپ سے ہو رہا تو آپ ان ورڈز پہ ہی غور کر لیں یا ان کو ہی تھوڑا سیکھ لیں جو آپ کلاس کے اندر بول رہے ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ مین ٹاپکس ہیں، ہم نے یہی موسٹلی کور کرنے ہوتے ہیں کلاس کے اندر، تو آپ ان کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ایک ٹیچر کا پروفیشنل ہونا بڑا ضروری ہے آن لائن ٹیچر بننے کے لیے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو مارکیٹنگ ٹپس آتی ہوں۔ مارکیٹنگ ٹپس میں کیا آ جاتا ہے بھئی کہ آپ نے جو ہے نا آپ کو اسٹوڈنٹ فائنڈ کرنا آتے ہوں۔ اسٹوڈنٹ فائنڈ کرنے کے لیے بہت سارے ویز ہیں۔ فیس بک پہ بھی، فیس بک تو بہت بڑی مارکیٹنگ پلیس ہے نا، ادھر بھی آپ جو ہے نا اچھے خاصے اسٹوڈنٹ فائنڈ کر سکتے ہیں۔ اس کی بھی ویڈیوز جو ہے نا انشاءاللہ آئیں گی کہ ہم فیس بک سے اور یا باقی کہاں کہاں سے اسٹوڈنٹ فائنڈ کر سکتے ہیں۔ کچھ میرے چینل پہ آلریڈی ہیں، آپ ان کو بھی ایک بار دیکھ سکتے ہیں، ان سے بھی آپ کو کافی ہیلپ مل سکتی ہے۔ اور دوسرا مارکیٹنگ ٹپس میں آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ آپ کی اکیڈمی کا جو پیج ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، اور وہ بہت اچھا بنا ہوا ہونا چاہیے۔ اس پہ آپ کسی اچھے پروفیشنل بندے سے جو ہے نا اپنی پوسٹ بنوائیں اچھے والی، اس پہ اپنا کنٹینٹ لکھیں کہ ہم کون کون سے کورسز کروا رہے ہیں اور ہمارا ایکسپیرینس کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا اپنے پیج پہ آپ کے پیج پہ فالوورز بھی ہونے چاہیے۔ جب آپ ہر روز اچھی پوسٹ کریں گے اپنے اسٹوڈنٹس کے بارے میں، یا ویسے کہ ہم عربک کیسے پڑھا سکتے ہیں اور ہم جو ہے نا قرآن کو کیسے اچھے وے میں پڑھا سکتے ہیں، یا قرآن کے بارے میں پوسٹ یا اپنی آن لائن ٹیچنگ کے بارے میں پوسٹ کریں گے تو اس سے بھی آپ کا پیج گرو ہوتا رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا آپ اپنے اسٹوڈنٹس سے ریویوز بھی لے سکتے ہیں اپنے پیج کے اوپر نا، وہ بھی بڑا ہی اچھا امپریشن ڈالتے ہیں، اس کی ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ اچھا، گڈ اینڈ پروفیشنل بیہیویئر، جی یہ تو بہت ضروری ہے۔ آپ کو جو ہے نا ایک اچھا ٹیچر بننے کے لیے ویسے بھی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کائنڈ رہنا چاہیے، اور اگر آپ کا بیہیویئر اچھا ہوگا تو چھوٹے بچے بھی جو ہے نا وہ بڑا، پھر اگر ٹیچر فرینڈلی ہے، بڑے اچھے طریقے سے بولتا ہے یا تھوڑا فن وے میں بچوں کو پڑھاتا ہے تو اسٹوڈنٹ بھی جو ہے نا کلاس میں انجوائے کرتا ہے۔ ایسے اگر ہم انہیں بور طریقے سے کلاس دیں گے تو وہ اتنا جو ہے نا اسٹوڈنٹ بھی انکمفرٹیبل سا رہتا ہے، صحیح سے وہ پڑھ نہیں رہا ہوتا، اور ویسے بھی اس کا فوکس نہیں رہتا، اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا آپ کو کلاس بھی ان کو، چھوٹے بچوں کو تھوڑا فن وے میں دینی ہے، اور ان کی کلاس جو ہے نا انجوائیبل ہو، یہ نہیں کہ بہت بورنگ کلاس کر دیا، السلام علیکم وعلیکم السلام آج ہم یہ پڑھیں گے، اس طرح اگر کریں گے تو پھر اس طرح اسٹوڈنٹ بور ہوتے ہیں۔ موسٹلی پیرنٹس میرے پاس جب آتے ہیں تو مجھے میسیج کر رہے ہوتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم فلاں ٹیچر کے پاس ہمارا بچہ پڑھتا رہا ہے تو یہ کلاس نہیں لیتا، یہ آن لائن کلاس میں بور ہو جاتا ہے، پتہ نہیں یہ کیوں آن لائن کلاس میں اتنا بور ہو جاتا ہے، ٹیچر کو بولنا بھی نہیں آتا اس کے ساتھ، تو اس طرح یہ کہتے ہیں ٹیچر کے ساتھ میں بور ہوتا ہوں، بس لیسن ہی پڑھاتے ہیں۔ تو اس کے لیے چاہیے ہمیں
کہ جو ہے نا ہم اسٹوڈنٹ کو اپنے ساتھ انگیج رکھیں، اس کی بھی جو ہے نا ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ ہم انہیں کیسے انگیج رکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ اسٹیپ ہے فیڈ بیک فرام یور اسٹوڈنٹس۔ ہاں، فیڈ بیک جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے پیج پہ ریویوز لیں، جو اسٹوڈنٹس آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں ان سے آپ نے ریویوز ضرور لینے ہیں۔ ان سے کہنا ہے کہ اگر آپ کو ہمارا ٹیچنگ میتھڈ پسند آیا تو ہمارے پیج پہ ریویوز دیں۔ اگر کسی نے آپ کو واٹس ایپ پہ ریویو دیا ہے یا فیس بک پہ ریویو دیا ہے تو اس کو جو ہے نا آپ اپنے پیج پہ لگائیں، جہاں آپ اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، جہاں آپ اپنی پوسٹ کر رہے ہیں، ساتھ اپنے ریویو بھی دیں۔ اور اگر آپ جہاں بھی آپ اپنی پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ٹیچنگ کے بارے میں، تو اس کے ساتھ اپنا اکیڈمی کا جو پیج ہے، جو بھی آپ نے پیج بنایا ہوا ہے نا، اس کو ساتھ ضرور مینشن کریں اپنے پیج کو۔ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی پیرنٹس جب آپ کا پیج دیکھتے ہیں، اس پہ دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ نے کافی اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہوا ہے اور لوگوں نے فیڈ بیک اچھا دیا ہوا ہے، تو اس سے بڑا اچھا امپریشن پڑتا ہے اور اس سے آپ کو جلدی اسٹوڈنٹ مل جاتے ہیں۔ اور فار ایگزامپل ویسے بھی دیکھا جائے تو ہم اپنی کہیں بھی جا رہے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، کسی یونیورسٹی میں، کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں جا رہے ہیں، تو ہم سب سے پہلے جو ہے نا اس کے گوگل پہ کھول کے ریویوز دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ان کے پیج پہ ہی جا کے ریویوز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں نے ان کے بارے میں کیسا فیڈ بیک دی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا فیڈ بیک ضرور لیں۔ فیڈ بیک جو ہے نا بڑا ہی اچھا امپریشن ڈالتا ہے، بہت پازیٹیو چیز ہے یہ۔ اس سے بھی آپ کو اسٹوڈنٹ ملنے میں بہت آسانی رہے گی، بڑا ہیلپ فل رہے گا یہ۔ اچھا جی ہاں، اور ایک بات تھی کہ سٹوری ٹائم۔ ہاں، سٹوری ٹائم جو ہے نا آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے اپنی کلاس کے اندر۔ بچوں کو کبھی بھی جو ہے نا صرف عربک پڑھا کے کلاس بند نہیں کر دینی یا دعاز پڑھا کے۔ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ کلاس کے اندر بور ہو جاتے ہیں، اور کلاس کے اندر جب وہ بور ہوتے ہیں، مطلب عربی کا لیسن پڑھ لی ہے اور وہ یا 3-4 منٹ ان کی اٹینشن رہتی ہے، بعد میں ان کی اٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ کچھ بچوں کی جو ہے نا اٹینشن بہت کم ہوتی ہے کلاس میں، تو ان کو جو ہے نا اس کی اٹینشن کو رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ڈیفرنٹ سٹیپس فالو کریں۔ سب سے پہلے ہم نے ان کو جو ہے نا قاعدہ یا قرآن سے پڑھانا شروع نہیں کر دینا۔ سب سے پہلے ہم نے ان کو، اگر ہم بسم اللہ پڑھا رہے ہیں، اعوذ باللہ پڑھا رہے ہیں، تو ان سے کہیں کہ آپ نے نا ٹرانسلیشن بھی پڑھنی ہے ساتھ، تو آپ انگلش میں اس کے میننگز پڑھیں، ٹرانسلیشن پڑھیں، ان کو بتائیں کہ واٹ از دی میننگ آف بسم اللہ، تو وہ کہے گا ان دا نیم آف اللہ۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ان کو بتائیں، اندر اعوذ باللہ کی ٹرانسلیشن کیا ہے، بسم اللہ کی ٹرانسلیشن کیا ہے، ایسی چیزیں ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ نے کوئی ان کو 5-10 منٹ لیسن پڑھا لینا، اور اس کے بعد کہنا کہ بھیا آپ کا سٹوری ٹائم ہے، ابھی میں آپ کو کوئی سٹوری سناؤں گی۔ تو آپ نے یوٹیوب پہ ہی کوئی اچھی سٹوری دیکھ لینی ہے، اسلامک سٹوریز آپ جو ہے نا بچے کی ایج کے حساب سے لگا سکتے ہیں۔ ان کو کوئی 5 منٹ وہ دکھا لیا کریں، یا اس کے علاوہ اسلامک کارٹونز ہوتے ہیں وہ بھی آپ بچوں کو دکھا سکتے ہیں۔ آپ بچوں کو کارٹونز پسند ہوتے ہیں تو وہ کافی جو ہے نا پھر کلاس کو انجوائے بھی کر لیتے ہیں اور بور فیل بھی نہیں کرتے، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم نے نیکسٹ ڈے کلاس ہی نہیں لینی، ہم کلاس نہیں لے سکتے۔ موسٹلی چھوٹے بچے تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کلاس نہیں لینی۔ تو ایسے بچوں کو آپ اس طرح ڈیل کر سکتے ہیں کہ سٹوری ٹائم کریں۔ جی، سٹوری ٹائم کے علاوہ آپ جو ہے نا ایڈ کر سکتے ہیں، آپ جو ہے نا ڈیفرنٹ کلرفل پکچرز لے لیں، مون کی ہو گئی، فلاورز کی ہو گئی، اور اس کے علاوہ سن کی، رینبو کی، اور آپ ان کو یہ ساری پکچرز دکھائیں اور پوچھیں کہ ہو کریٹڈ دیز آل تھنگز۔ تو اسٹوڈنٹ جو ہے نا آگے سے آنسر کر سکتا ہے کہ اللہ کریٹڈ ایوری تھنگ۔ آپ ان کو جو ہے نا ڈیفرنٹ کلرفل پکچرز دکھائیں جس میں ڈیفرنٹ چیزیں ہوں، رینبو، فلاورز، سن، مون، اور آپ ان سے پوچھیں ہو کریٹڈ دیز آل تھنگز، تو وہ آگے سے جواب دے گا کہ اللہ کریٹڈ آل تھنگز، اللہ کریٹڈ ایوری تھنگ۔ تو جو ہے نا پھر اس طرح کے جب آپ کوسچن آنسر کریں گے تو بچہ پھر چپ کر کے نہیں بیٹھا رہے گا، بلکہ وہ کلاس کے اندر انگیج ہوگا۔ تو نیکسٹ میں نے یہی سٹیپ بتایا ہوا، ٹیچ قرآن ان اے فن وے، تو وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں کچھ چیزیں، اور نیکسٹ میں آپ کو اسی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی بھی کہ ہم کون سی چیزیں جو ہے نا ایڈ کر سکتے ہیں عربک سے ہٹ کے، تاکہ بچہ کلاس کے اندر انگیج بھی رہے۔ اور نیکسٹ ہے یو نیڈ ٹو میک کلاس انجوائیبل فار آور اسٹوڈنٹس۔ ہاں، یو نیڈ ٹو انگیج یور اسٹوڈنٹس ان کلاس۔ ہاں، تو ہم نے ان کو کیسے انگیج کرنا ہے کلاس کے اندر اور کیسے ان کی کلاس کو انجوائیبل بنانا ہے، وہ ہم جو ہے نا نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کا گڈ انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کسی کی ڈیمو کلاس لینے لگتے ہیں تو ڈیمو کلاس کے اندر ہی جب
ڈیمو کلاس اگر آپ نے آپ کی فرسٹ ڈیمو کلاس ہے تو اس میں آپ کا اچھا امپریشن کیسے جائے گا اگر آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن نہیں صحیح ہوگا. لائک فار ایگزامپل ابھی اسٹارٹ کی ہے اور بار بار انٹرنیٹ صحیح نہیں آ رہا, ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے, تو اس سے ایسا ہوگا کہ ایک تو اچھا امپریشن نہیں جائے گا, اور دوسرا جو ہے نا ان کو نہ آپ کی سمجھ آ رہی ہوگی کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں, اسکرین شیئر نہیں ہوگی, تو وہ پھر جو ہے نا یہ اس طرح کے مسئلوں سے بھی امپریشن اچھا نہیں جاتا. پھر پیرنٹس کو ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو پہلی کلاس کے اندر ہی جو ہے نا ان کا انٹرنیٹ صحیح نہیں یا اچھے سے نہیں جا رہا, تو وہ پھر آپ کے ساتھ کنٹینیو نہیں کریں گے. تو وہ چیزیں بھی جو ہے نا آپ نے دیکھ لینی ہے, انٹرنیٹ اچھا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کلیئر PDF اینڈ نوٹس, ہاں آپ نے جو ہے نا ایک اچھی سی PDF بنا لینی ہے, چاہے اپنے واٹس ایپ کا ایک گروپ ہی بنا لیں, صرف اپنے آپ کو خود کو جو ہے نا ایڈ کر لیں اور ادھر ایک اچھی کلیئر PDF بنا لیں جس میں آپ نے جو بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھانا ہے وہ سارا کنٹینٹ موجود ہو. لائک قرآن مجید ہے یا نورانی قاعدہ یا دعاز ہیں, جو بھی چیزیں ہیں تو وہ آپ نے ایک ہی جگہ رکھنی ہے, اچھے سے جو ہے نا ان کو کلیئر نوٹس بنا کے رکھ لینے. اور ابھی میں آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں گی کہ ہم نے جیسے کلاس سٹارٹ کرنی ہے تو یا پھر ہم انگلش میں کون سی چیزیں جو ہے نا ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ بچوں کو جو ہے نا قرآن کے ساتھ ساتھ تھوڑا اسلامک ایجوکیشن بھی ملتی رہے. اور موسٹلی پیرنٹس بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچوں کو سارے ٹیچرز عربک پڑھا دیتے ہیں, پر ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اسلامک ایجوکیشن بھی ملے, اسلامک اسٹڈیز بھی وہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں تاکہ ان کو پتہ بھی ہو ایسے عربک سے ان کو کیا آئیڈیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں آپ نے فالو کرنی ہیں کیونکہ فورن اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ باہر بیٹھ کے اسلامک اسٹڈیز تو کر نہیں رہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ نے اپنے کورس کے اندر انکلوڈ کرنی ہیں. جی, تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا بچہ آتا ہے یا اسٹوڈنٹ آتا ہے تو آپ نے ان کو جو ہے نا اسٹارٹ میں ہی بتانا ہے کہ آج ہم جو ہے نا بک اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, اینڈ وٹ از دی بک نیم از قرآن. ڈو یو نو اباؤٹ قرآن از دی بک آف اللہ. ان کو بتانا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بک ہے اور اس بک کی بڑی امپورٹنس ہے, بڑی رسپیکٹ ہے, اور اس کو ہم کیوں اسٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے, یہ گائیڈنس کے لیے, یہ جو ہے نا ہمیں ہماری پوری زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی دیتی ہے, یا ہم اس کو پڑھ کے عربی کے ساتھ یا ٹرانسلیشن اس کی پڑھ کے یا اس کو فالو کر کے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. تو ایسی چیزیں جو ہے نا آپ نے ہلکی پھلکی اندر ایڈ کرنی تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بک ہے اور ہم اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں, گائیڈنس کے لیے, تاکہ ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں. اور یہ بک کی بہت فضیلت ہے, بہت رسپیکٹ ہے, ایسی چیزیں ان کو تھوڑی بتانی ہے. اور یہ دوسری بکس جو ان کے کورس کی بک ہیں یا اسکول کی بک ہے اس سے یہ بہت افضل کتاب ہے. جی, تو آپ نے سٹارٹ میں ان کو بتانا ہے نورانی قاعدہ از اے بیسک بک ٹو انڈرسٹینڈ دی ہولی قرآن. تو ان کو بتانا ہے کہ ہم پہلے نورانی قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں, یہ ایک بیسک بک ہے. قرآن مجید کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے ایک بیسک بک ریڈ کریں گے جس کا نام نورانی قاعدہ ہے. اس سے بچے کو تھوڑا پتہ چل جاتا ہے کہ نورانی قاعدہ کیا ہے اور قرآن کیا ہے اور اس میں ڈفرینس کیا ہے. نیکسٹ ون, آپ تھوڑے سے کویسچن آنسرز ایڈ کر سکتے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے, لائک ہو از اللہ. تو وہ جو ہے نا ان کو بتانا ہے کہ اللہ از آور رب, اللہ از آور گاڈ, اور اللہ نے ہی ہمیں بنایا اور یہ ساری یونیورس اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ میں بس آپ کو موٹی مینلی چیزیں بتا رہی ہوں کہ آپ کیا کیا ایڈ کر سکتے ہیں. وٹ از اسلام بیٹے؟ سو اسلام از دی دین آف دی مسلمز. اسلام مسلمانوں کا دین ہے اور ہم مسلمز ہیں, اور ہمارا دین کیا ہے, ہمارا ریلیجن کیا ہے, اسلام. اس کے علاوہ ہم جو ہے نا سنز آف ایٹنگ ایڈ کر سکتے ہیں, سنز آف ڈرنکنگ واٹر ایڈ کر سکتے ہیں. ایسی چیزیں بھی جو ہے نا عربی کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں. اس طرح پیرنٹس بھی سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے اسلامک اسٹڈیز بھی کر رہے ہیں, لائک ان کو اسلامک ایجوکیشن بھی مل رہی ہے, ان کو تھوڑا بہت وہ بھی نالج مل رہا ہے عربی کے علاوہ. کیونکہ عربک تو بچے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے, پر ایسی چیزیں انگلش میں وہ انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو فالو بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی, سنز آف ایٹنگ جو ہے نا آپ نے ان کو بتانی ہے کہ ان کو پڑھا سکتے ہیں آپ کے واش یور ہینڈ, یوز دی رائٹ ہینڈ, اسٹارٹ بائی سینگ بسم اللہ, ایٹ فرام دی سائڈ کلوزسٹ ٹو یو. اور یہ نیکسٹ جو بھی لکھا ہوا ہے, آفٹر ایٹنگ وی ول سے الحمد للہ, اور وین وی اسٹارٹ ایٹنگ وی ول سے بسم اللہ. ایسے ہی آپ ان کو مین چیزیں بھی بتا سکتے ہیں. نیکسٹ ون اگین وہی ٹاپک ہے, اسلام از دی دین آف دی مسلمز. وٹ از دی میننگ آف اسلام؟ اسلام از این عربک ورڈ which is taken from the words peace and submission.
اور اس طرح بھی ہم جو ہے نا یہ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ون ہے بسم اللہ۔ تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ بیسیکلی وٹ از دی بسم اللہ، وٹ از دی میننگ آف بسم اللہ۔ یہ ہم اعوذ باللہ بسم اللہ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، جب ٹرانسلیشن ان کو بتائیں گے تو ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ بسم اللہ کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے، ان دا نیم آف اللہ۔ تو آپ نے جو 3 to 4 ایئرس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا چھوٹے بچے ہیں ان کو سٹارٹ ہی بسم اللہ سے کروانا ہے کہ ٹوڈے وی ول ریڈ بسم اللہ اینڈ دی میننگ آف بسم اللہ، وٹ از دی بسم اللہ اینڈ وٹ از دی میننگ آف بسم اللہ۔ بسم اللہ ان دا نیم آف اللہ، ان دا نیم آف اللہ۔ اس کے علاوہ جو ہے نا یہ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹاپک آپ نے ریڈ کرنا ہے بسم اللہ والا۔ موسٹلی بچوں کو انگلش ریڈ کرنا آتی ہے تو وہ ایزیلی انڈرسٹینڈ بھی کر لیتے ہیں اور ریڈ بھی کر لیتے ہیں، تو وہ یہ ریڈ کر سکتے ہیں۔ مسلمس مینشن دی نیم آف اللہ بیفور دے اسٹارٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، وین وی سے بسم اللہ، اللہ ریوارڈز اس اینڈ میکس تھنگس ایزی فار اس، سو بیفور وی ڈو اینی تھنگ وی شوڈ سے بسم اللہ ان دا نیم آف اللہ۔ تو آپ نے انہیں پوچھنا ہے بیٹے وٹ از دی بسم اللہ، وٹ از دی میننگ آف بسم اللہ، سو دے کین ریپلائی ان دا نیم آف اللہ۔ اوکے جی، نیکسٹ ون ہے فار ایگزامپل وی شوڈ سے بسم اللہ بیفور ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ، سلیپنگ، بیفور وی بگن لرننگ، لیونگ آور ہوم، گیٹنگ ان ٹو اے کار اور آن اے بس اور اے ٹرین، انٹرنگ دی ٹوائلٹ، انٹرنگ دی مسجد۔ جی، اور اس کے علاوہ ہم کچھ MCQs بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ جی، اس کے علاوہ آپ پوئم وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ بچے جو ہے نا پوئم میں بھی کافی انٹرسٹ لیتے ہیں، لائک آئی ایم اے لٹل مسلم الحمد للہ، اس طرح ہم اس کو پڑھا سکتے ہیں۔ آئی ایم اے لٹل مسلم الحمد للہ، آئی بلیو ان اللہ اینڈ رسول اللہ، قرآن از مائی گائیڈ اینڈ سنہ از مائی وے اینڈ دس وی ول فالو ایچ اینڈ ایوری ڈے، اینڈ دس وی ول فالو ایچ اینڈ ایوری ڈے۔ یہ چھوٹی سی پوئم ہے، جب آپ ان کو ہر روز پڑھائیں گے تو ان کو یاد بھی رہے گی اور جو ہے نا وہ بڑا کلاس میں انگیج بھی رہیں گے، اس کو بھی ساتھ ساتھ کریں گے، اور جو ہے نا پیرنٹس پہ بھی کافی جو ہے نا اس چیز سے سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے ڈفرینٹ اسلامک پوئمز یا ڈفرینٹ اسلامک اسٹڈیز بھی جو ہے نا ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ جی، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیوز انشاءاللہ میری انگلش کے بارے میں ہوں گی، مینلی کہ ہم کلاس کے اندر کون کون سے سنٹینس، کون کون سے ورڈ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔